بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کا تیسرا جمعہ آنے والا ہے، اس کی آمد ہے۔ اس تیسرے جمعے میں ہر قسم کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے میں ایک بہت ہی مجرب اور کامیاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دوائیں مستقل کھا رہا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ مکمل فائدہ چاہتے ہیں، مکمل کامیابی چاہتے ہیں، اس مبارک مہینے کا جو تیسرا جمعہ ہے اس میں ایک مکمل وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ 100% اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طرح ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح شفا کا بھی ذریعہ ہے، بلکہ خود قرآن کریم اس بات کا اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ ایمان والوں کی قید اس لیے لگائی، اس لیے شرط لگائی کہ قرآن کریم کو ایمان والے ہی مانتے ہیں۔ اب کافروں کے لیے اس کے اندر شفا نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں کلمہ ہے، اس کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے کسی بھی جمعے کو کر سکتے ہیں، لیکن تیسرے جمعے کو اس کی طاقت علماء نے زیادہ لکھی ہے، اس کی خیر و برکت تیسرے جمعے کی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ موقع آ رہا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، ہر بندہ کرے، کیونکہ چھوٹی موٹی تکلیف تو ہر ایک کوئی ہے ہی ہے۔ اللہ ان چھوٹی تکلیفوں سے بھی نجات دیں گے، اور بڑی تکلیفیں، بڑی بیماریاں جن پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں تب بھی شفا نہیں ہوتی، اللہ اپنی رحمت سے شفا دے دیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس وظیفے کی برکت سے بڑی تکلیفیں، ہیپاٹائٹس، کینسر کی بیماریاں، اللہ اپنی رحمت سے ان تکلیفوں سے بھی نجات دیں گے۔ اب توجہ سے وظیفہ سن لیں۔ جمعے والے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور 11 ہی مرتبہ سورہ علم نشرح۔ یہ 30ویں سپارے میں دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ بس اس کے بعد آپ دعا مانگیں کہ یا اللہ، اس کلام کی برکت سے میری باقی ماندہ جتنی بھی زندگی ہے، ساری زندگی ہر طرح کی تکلیف اور بیماری سے محفوظ فرما دے۔
تو انشاءاللہ آپ کی یہ دعا بھی بہت پرتاثیر ہوگی، اور اس کلام کی برکت سے اللہ آپ کو پوری زندگی ایسی مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد اگر معمولی تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا، زکام کھانسی لگ گئی، تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی موٹی تکلیف سے بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اور جس کو ساری زندگی سر درد بھی نہ ہو، وہ تو بندہ جو ہے اتنا بدمست ہو جاتا ہے، اتنا تکبر اور غرور اس میں آ جاتا ہے، اس کی میں اور کیا مثال دوں۔ فرعون کے ساری زندگی سر میں بھی درد نہیں ہوا، وہ اتنا غرور میں آ گیا، اس نے اپنے آپ کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، انا رب الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کون سی گمراہی، اس سے بڑھ کر کون سی سرکشی ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے بھی اس کو وہ سزا دی کہ میں تجھے قیامت تک عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر میں عبرت کے طور پر موجود ہے۔ تو اس لیے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ مجھے کھانسی ہو گئی ہے، زکام لگ گیا، سر میں درد ہو گیا، یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ مہلک بیماریاں، وہ پریشان کر بیماریاں جن میں بندہ بہت زیادہ پریشان، بلکہ سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور علاج کی بھی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے تیسرے جمعے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان سا وظیفہ ہے اور فائدہ اس کا بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔